یہ تو سراسر غلط ہے، یہ تو سراسر بدتمیزی ہے، یہ تو سراسر جھوٹ ہے۔ ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں سراسر، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ٹوٹلی۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ دس از پلس ٹوٹلی پلس ادر ورڈز۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ یہ تو سراسر غلط ہے، دس از ٹوٹلی انفیئر، دس از ٹوٹلی انفیئر۔ یہ تو سراسر بدتمیزی ہے، یہ تو سراسر بدتمیزی ہے، دس از ٹوٹلی امپولائٹنس، دس از ٹوٹلی امپولائٹنس۔ یہ تو سراسر جھوٹ ہے، یہ تو سراسر جھوٹ ہے، دس از ٹوٹلی لائی، دس از ٹوٹلی لائی۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اس اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے بہت سی جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فل یو۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ یہ تو سراسر ناانصافی ہے، یہ تو سراسر ناانصافی ہے، دس از ٹوٹلی انجسٹس، دس از ٹوٹلی انجسٹس۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ یہ تو سراسر دھوکہ ہے، یہ تو سراسر دھوکہ ہے۔ سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ تھینکس ماننا۔ ٹھیک ہے، میں اپنی غلطی مان لیتا ہوں۔ رک جاؤ، وہ اپنی غلطی مان رہا ہے، وہ اپنی غلطی کبھی نہیں مانے گی۔ ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اپنی غلطی مان لینا، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ایڈمٹ مسٹیک۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے، یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے، پلس ایڈمٹ پلس پوزیسو ایڈجیکٹو یعنی مائی، یور، آور، ہیز، ہر، دیئر پلس مسٹیک۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اپنی غلطی مان لیتا ہوں، اٹس اوکے آئی ایڈمٹ مائی مسٹیک، اٹس اوکے آئی ایڈمٹ مائی مسٹیک۔ رک جاؤ، وہ اپنی غلطی مان رہا ہے، اسٹاپ ہی از ایڈمٹنگ ہز مسٹیک، اسٹاپ ہی از ایڈمٹنگ ہز مسٹیک۔ وہ اپنی غلطی کبھی نہیں مانتی، وہ اپنی غلطی کبھی نہیں مانتی۔ شی نیور ایڈمٹس ہر مسٹیک، شی نیور ایڈمٹس ہر مسٹیک۔ بالکل ہم اس اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اس اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے بہت سی جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فل یو۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ تمہیں اپنی غلطی مان لینی چاہیے، تمہیں اپنی غلطی مان لینی چاہیے۔ یو شوڈ ایڈمٹ یور مسٹیک، یو شوڈ ایڈمٹ یور مسٹیک۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ کیا وہ اپنی غلطی مان لیتا ہے؟ کیا وہ اپنی غلطی مان لیتا ہے؟ سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ تھینکس ماننا۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ سچ ہے، ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ جھوٹ بول رہا تھا، ایک طرح سے دیکھا جائے تو سستا ہے یہ۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ایک طرح سے دیکھا جائے تو، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ان اے وے اف یو لک کلوزلی۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ ان اے وے اف یو لک کلوزلی، اس کے بعد آ جایا کرے گا کمپلیٹ سینٹنس جو ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا۔ ان اے وے اف یو لک کلوزلی یہ وہی کا وہی رہے گا، وچ مین ایک طرح سے دیکھا جائے تو۔ اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ سچ ہے۔ ان اے وے اف یو لک کلوزلی اٹس ٹرو، ان اے وے اف یو لک کلوزلی اٹس ٹرو، ان اے وے اف یو لک کلوزلی مین ایک طرح سے دیکھا جائے تو اٹس ٹرو، یہ کمپلیٹ سینٹنس ہے، وچ مین یہ سچ ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اچھی طرح سمجھنے کے لیے۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ ان اے وے اف یو لک کلوزلی ہی واز ٹیلنگ اے لائی، ان اے وے اف یو لک کلوزلی ہی واز ٹیلنگ اے لائی۔ ان اے وے اف یو لک مین ایک طرح سے دیکھا جائے تو ہی واز ٹیلنگ اے لائی، یہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کا فقرہ ہے، وچ مین وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ لیٹس موو آن۔
ایک طرح سے دیکھا جائے تو سستا ہے یہ. In a way if you look closely it's cheap. In a way if you look closely it's cheap. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سی جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے آئیے آگے بڑھتے ہیں. ایک طرح سے دیکھا جائے تو مہنگا ہے یہ. In a way if you look closely it's expensive. In a way if you look closely it's expensive. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ ضروری بھی ہے. ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ ضروری بھی ہے. سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks. چپ رہنے کا کیا لوگے, مجھے بتانے کا کیا لوگے, اسے بلانے کا کیا لوگے. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کیا لوگے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں what will you take to. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. what will you take to پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ پلس کوشچن مارک اگر لکھنا ہو تو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. چپ رہنے کا کیا لوگے, what will you take to keep quiet. what will you take to keep quiet مجھے بتانے کا کیا لوگے. what will you take to tell me. what will you take to tell me اسے بلانے کا کیا لوگے. اسے بلانے کا کیا لوگے. what will you take to invite him. what will you take to invite him بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you which can take you from basic to advanced level. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. one more example for better understanding. جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. میری مدد کرنے کا کیا لوگے. میری مدد کرنے کا کیا لوگے. what will you take to help me. what will you take to help me اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. یہاں سے جانے کا کیا لوگے. یہاں سے جانے کا کیا لوگے. سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks. تم نے مجھے اپنا نوکر سمجھ رکھا ہے, وہ تمہیں بے وقوف سمجھتا ہے. کیا وہ مجھے کنجوس سمجھتا ہے. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے سبجیکٹ پلس ٹیک. ٹیک مین ورب ہے جو ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق چینج ہو سکتا ہے پلس آبجیکٹ پروناؤن یعنی می آس یو ہیم ہر دیم پلس فور پلس ادر ورڈز. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. تم نے مجھے اپنا نوکر سمجھ رکھا ہے. یو ٹیک می فار یور سرونٹ. یو ٹیک می فار یور سرونٹ. می یہ آبجیکٹ پروناؤن ہے. وہ تمہیں بے وقوف سمجھتا ہے. ہی ٹیکس یو فار اے فول. ہی ٹیکس یو فار اے فول. کیا وہ مجھے کنجوس سمجھتا ہے. یہ انٹروگیٹو یعنی سوالیہ سینٹینس ہے. ڈز ہی ٹیک می فار اے مائزر. ڈز ہی ٹیک می فار اے مائزر بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. one more example for better understanding. تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے. تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے. what do you take me for. what do you take me for اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. وہ تمہیں اپنا دوست سمجھتا ہے. وہ تمہیں اپنا دوست سمجھتا ہے. سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks man. اس کام کو کیا جانا ابھی باقی ہے. کھانا کھانا ابھی باقی ہے. دوستوں کو بلانا ابھی باقی ہے. ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں باقی ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں یہ ٹو بی. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سبجیکٹ سبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے. سنگولر سبجیکٹ کے ساتھ ایز اور پلورل سبجیکٹ کے ساتھ آر یوز ہوتا ہے. اس کے بعد یہ ٹو بی وچ مین ابھی باقی ہے. یہ ٹو بی
کے بعد V3 یعنی تھرڈ فارم آف ورب جس کو پاسٹ پارٹیسپل فارم بھی کہا جاتا ہے. V3 کے بعد ادر ورڈز اگر ہے تو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. اس کام کو کیا جانا ابھی باقی ہے یعنی یہ کام ابھی تک نہیں ہوا ہے، اس کو کیا جانا ابھی باقی ہے. This work is yet to be done. This work is yet to be done. This work یہ سنگولر سبجیکٹ ہے اس لیے اس کے ساتھ ہیلپنگ ورب is یوز ہوا ہے. yet to be mean ابھی باقی ہے. done یہ V3 ہے یعنی تھرڈ فارم آف ورب. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. کھانا ابھی باقی ہے. food is yet to be eaten. food is yet to be eaten. food یہ بھی سنگولر سبجیکٹ ہے اس کے ساتھ یوز ہوا ہے is yet to be mean ابھی باقی ہے. eaten یہ تھرڈ فارم ہے eat کا. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. دوستوں کو بلانا ابھی باقی ہے. friends are yet to be called. friends are yet to be called. friends اب یہ پلورل سبجیکٹ ہے اس کے ساتھ are یوز ہوا ہے. yet to be mean ابھی باقی ہے. call یہ call کا تھرڈ فارم ہے which mean بلانا. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. that can be really helpful for you which can take you from basic to advanced level. keep this point in your mind that جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. چوروں کو پکڑا جانا ابھی باقی ہے. چوروں کو پکڑا جانا ابھی باقی ہے. the thieves are yet to be caught. the thieves are yet to be caught. thieves یہ پلورل سبجیکٹ ہے اس کے ساتھ are یوز ہوا ہے. yet to be mean ابھی باقی ہے. caught یہ کیچ کا تھرڈ فارم ہے which mean پکڑا جانا. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. چائے پینا ابھی باقی ہے. چائے پینا ابھی باقی ہے. سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks, Manu.